بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. شعراء کرام کی جو فہرست تھی وہ مکمل ہو چکی. گھر پہنچا دیں گے انشاءاللہ. آپ تشریف لے جائیں, سلامت رہیں. شعراء کرام کی فہرست مکمل ہو گئی اور جشن کی تکمیل ہو گئی, مگر مولانا شان حیدر صاحب نے نظر کے ساتھ مجھے یوں وابستہ کر دیا کہ جیسے نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا اور نظر کھانی ہے تو علی اصغر حیدری کو سننا پڑے گا. تو جب اس طرح سے مسلط ہے تو آپ سمجھ لیے جیسے بغیر وضو کے آپ کو نماز نہیں مل سکتی, ویسے بغیر مجھے سنے نظر نہیں ملے گی. آپ نیچے بھلے چلے جائیں, انتظار کرنا پڑے گا. تو اتنا وقت کھڑے ہو کے نیچے نظر کے انتظار میں اگر کیا جائے تو اوپر بیٹھ کر رسول کے انتظار میں کیا جائے جو معراج سے پلٹ رہے ہیں. کیونکہ امیر انیس صلی اللہ مقامہ نے بڑا اچھا منظرنامہ اور منظر کشی کی ہے کہ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا کہ اپنے غلاموں سے کیجئے ارشاد کہ جو حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا. گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم کہ سب میں رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا. علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں سے سنا, علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا. یا علی. یہ منظر کشی ہے نا معراج کی, آپ دیکھیں ابھی منظر. مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ گئے تو بہت سے لوگ اس پر بھی مسکرائے کہ بھائی میں شاعری کر رہا ہوں, کوئی سائنٹیفک نقطۂ نظر سے اس کو نہ سنیں. تو گویا ایک استعارہ تھا. جب اعلیٰ کلام ہوتا ہے تو اس میں ایک استعارہ ہوتا ہے جو باتیں اشاروں میں پہنچا دی جاتی ہیں, اور اشارہ شناس ہر کوئی نہیں ہوتا. جو اشارہ سمجھنے لگے اللہ پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے. یہ بات دیکھیں, میں کیا کروں خدا کی قسم, جو اشارہ شناس ہو جائے اللہ پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے. یہ بہت بڑی منزل ہے. تو ایک استعارہ ہے ادب میں. جب آپ آئیں گے اردو ادب میں, اردو لٹریچر میں, اور میرے بچے چاہے جتنے بڑے انجینئر بنے, چاہے جتنے بڑے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر فلاں ویئر ٹھکاں ویئر جتنے نئے نئے آئیں آپ کیجئے, لیکن یقین مانیے کہ یہ ساری تعلیم اور ساری ایجوکیشن اس وقت کی صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہے, روح کی تکمیل کے لیے نہیں ہے. پیٹ بھرنے کے لیے آپ چاہے جتنے بڑے ایجوکیٹڈ ہو جائیں اس دور میں, کیونکہ آپ کو تعلیم کی سند ہی غلامی کے لیے دی جا رہی ہے. آج جتنے چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے اجڑ گئے, ننگوٹھی کے کارخانے. اللہ لالا بھائی کی روح کو شاد کرے, وہ آج کی محفل کے بانی رہے ہیں, اور اللہ انہیں وہاں بھی یہ محفل سناتا رہے. اس لیے کہ ہماری یہی تو تمنا ہوتی ہے نا, اسی لیے ہم دفن ہونے کے لیے اپنے, اگر وہاں کی کربلا نہ جا سکے تو گاؤں کی کربلا صحیح. تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہاں دفن ہوا جائے. تو بہرحال بہت بڑی منزل ہے کہ جس کے لیے میں استعارے کی بات کر رہا ہوں. استعارہ وہ چیز ہے جس میں بات اشاروں میں پہنچ جائے, اور شاید اسی لیے تبرہ کرنے کا حکم ہے, تبرہ کہنے کا حکم نہیں ہے. مگر جب بزرگ علم والے تھے تو تبرہ کہہ بھی لیتے تھے.
مگر تبرہ کہنے میں استعارہ ضروری تھا، اس لیے لٹریچر سے رابطہ رکھیے، گھر میں اپنے بچوں کو اردو اور عربی سکھا کر ان بچوں کی طرح، آج دیکھ لیں گجرات کی سرزمین کا جسے گجرات ماڈل بنا کر کے پورے ہندوستان میں پیش کیا گیا، اس گجرات کا کوئی بچہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے ہو، اگر وہ گجراتی ہے تو چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یورپ کی دنیا میں بیٹھا ہو، چاہے افریقہ کی دنیا میں بیٹھا ہو، بڑے سے بڑے بزنس مین جو بستیاں خرید لیں ایسے ایسے گجراتی ہیں، لیکن جب ان کا بچہ بہت بڑے ایجوکیشن کی ڈگری لیے ہوئے آئے گا تو باپ سے گجراتی میں بات کرتا ہوا آئے گا، تاکہ دنیا کو احساس ہو سکے کہ وہ کاروباری زبان ہے، یہ مادری زبان ہے۔ ہم کاروباری زبان کو مادری زبان سے وابستہ نہیں کرتے ہیں، مادری زبان ہماری وہیں وابستہ ہوگی جہاں ذکر اہل بیت ہوگا، کیونکہ ماں نے گودی میں رکھ کے جو زبان سکھائی ہے وہ زبان یا محفل سمجھتی ہے یا مجلس سمجھتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ سائنٹفک طریقے سے نہ سمجھیے گا، حالانکہ یہ ایک استعارہ تھا، ایک طنز تھا جو ایک شعور حجت لکھنے والا باشعور شاعر ہی سمجھا سکتا ہے۔ میں اس استعارے کو بھانپ گیا کیونکہ آج جن بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ بھی شاعر ہو جاتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہ خالی مولویوں پہ تو ہی سن لیا، خورشید صاحب تھے کہ 14 دنوں میں حجت الاسلام ہو گئے، یہاں 14 گھنٹے میں شاعر ہو جاتے ہیں۔ جی یہ دیکھا ہے آپ نے، خدا کی قسم ہم آپ دیکھ رہے ہیں، یہی آپ ان کو پڑھنے کا ہے مولانا، آپ ان کو بھی پڑھاؤ، یہاں تک چلے آئیں گے۔ ارے کم از کم جس طرح نماز تک پہنچنے کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح آل محمد کے ذکر تک پہنچنے کے لیے تہذیب ضروری ہے، زبان ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے صلوات پڑھنا بھی آل محمد کے گھرانے کی بخشی ہوئی تہذیب ہے، جو چھوڑتا ہے وہ بغاوت کرتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، میں بڑی تیزی سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، ظاہر ہے کہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ میں شاعر ہوں، شاعری سمجھیے گا، سائنٹفک نہ سمجھیے گا، حالانکہ پوری معراج ہی سائنٹفک ہے، پوری معراج۔ اور یہ معراج یہ تو جشن کے لیے ان زمانوں میں تھی جب ذہن آسمانوں کی طرف نہیں گئے تھے، آج اس معراج کو سیمینار کی ضرورت ہے، اور سیمینار میں بھی عام انسان نہ بیٹھے، ناسا کے لوگ بیٹھے، یہ تمام چیزیں پھر معراج سمجھ میں آئے گی، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ادب کی وہ حجت ہیں کہ جو ہم بمبئی میں اردو بولنے والوں کی حجت ہیں، اسی لیے شعور حجت انہوں نے ہر ہاتھ میں پہنچائی ہے، لہذا ان کی گارنٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ جو غلط پڑھتا ہے وہ بھی گارنٹی لے لیتا ہے، اور انہیں بھی ہنس کے دینا پڑتا ہے، کیا کرے بیچارہ، کیونکہ پڑھنے والے کا بچہ کہیں نہ کہیں سے ڈونر ہے، اس کا باپ ڈونر ہے، لہذا ڈونیشن دیا ہے تو بیٹا پڑھے گا۔ میاں یہی حال تو نبی کے بعد عربوں نے کیا تھا، ڈونیشن دے کے بچے کو پڑھانے کے لیے محفل میں نہ لاؤ، تربیت دے کے پڑھانے کے لیے لاؤ، تہذیب دے کے پڑھانے کے لیے آؤ، تمدن دے کے لے کے آؤ کہ میرا بیٹا ایسا ہے جو پڑھ سکے، جیسے رسول اللہ نے مباہلے کے میدان میں پنجتن کو لیا، میرا علی ایسا ہے جو جا سکے، میرے حسنین ایسے ہیں جو جا سکے، میری فاطمہ ایسی ہے جو جا سکے، جو جا سکتے تھے وہی جا رہے ہیں، بڑی توجہ رہے۔ لہذا علامہ اقبال نے معراج کی تعریف کرتے ہوئے دو لفظوں میں، بہت بڑے مفکر اسلام گزرے ہیں علامہ اقبال، فقط شاعر نہیں ہے، انہوں نے معراج کو سائنٹفک طریقے سے اپنے دور میں صدی بھر پہلے سمجھایا ہے، اور ایک دو مصروں میں انہوں نے کہا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں۔ کیا ہے سبق؟ وہ علامہ اقبال جو پورے دنیا کو، ایسٹرن اور ویسٹرن دنیا کو پیغام دے رہا تھا، جب مسلمانوں میں دنیاوی تعلیم اور عصری علم حاصل کرنا حرام کے مترادف تھا، اس وقت علامہ اقبال اٹھے مفکر اسلام بن کر، اور شرق و غرب، ایسٹرن اور ویسٹرن ورلڈ دونوں کے سامنے چیخ کر کہا تھا، جو آج یونائٹڈ نیشن کچھ طاقتوں کا رکھیل بنا ہوا ہے،
اس یونائٹڈ نیشن کو للکارتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، یعنی ایسٹرن دنیا کا، ایسٹرن ورلڈ کا جنیوا۔ جنیوا کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر آف دا یونائٹڈ نیشن، جنیوا میں ہے نا یونائٹڈ نیشن، جس پر مغرب کی دنیا، امریکہ، اسرائیل، جاپان، یہ سپر پاور بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہتے ہیں جس مسئلے میں ویٹو کرتے ہیں۔ وہاں للکار کر علامہ اقبال نے حل دیا تھا، زمین پر شرق و غرب کو، ایسٹرن اور ویسٹرن ورلڈ کو، جو ہے وہ پوروی اور پچھمی دنیا کو یہ واضح کر کے کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، ایسٹرن دنیا کا جنیوا اگر تہران ہو جائے، دیکھیں کتنا بڑا فلسفہ ہے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی توجہ رہے، کیوں؟ کیونکہ ویسٹرن دنیا کے بعد جنیوا اور یونائٹڈ نیشن تو ہے، مگر خامنائی اور خمینی جیسا رہبر نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ علماء ہمارے نہ ہوتے تو آج بازو میں مسجد بنا کے مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جا رہا ہے ناسا کے ساتھ نہیں، وہ تو فقط ٹیپ، انچی ٹیپ لیے ہوئے پیجامے ناپ رہا ہے، گھٹنے سے اوپر ہے تو مسجد میں آئے، گھٹنے کے نیچے ہے تو چلا جائے۔ مسلمان یہیں میں آج جو ہے مصروف رہ گیا، جہالت کی یہ حد ہوئی، اور جتنا بھی انکار معراج ہے وہ سب کا نتیجہ جہالت اور الٹریسی ہے۔ تو علامہ اقبال نے شعر میں کیا کہا ہے؟ میں نے ایک شعر ان کا اس لیے سنایا، ایک اور شعر سنا دوں تاکہ ان کی اہمیت کا عصر حاضر میں ایک اس شعر کے ذریعے انہوں نے مومن اور کافر کی ایک ڈیفینیشن فقط 2 مصروں میں، 2 لائن میں، اس کو مصرے کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے سمجھا کیجئے، کیونکہ یہ تہذیب جو ہے نا، جب یہ گھروں تک جاتی ہے تو نسلیں بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ تبرک کھا کے برا وقت ٹلتا ہے، لیکن گھر میں مجلس لے جا کے بری نسل ٹلتی ہے نا؟ تو اس علامہ اقبال نے مومن اور کافر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ کافر کی یہ تعریف کہ آفاق میں گم ہے، آفاق میں، اور مومن کی یہ تعریف کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ، آپ دیکھ لیں۔ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، یعنی دنیا میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اب جو یہ ورڈ ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں زمین کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن رسول اللہ نے اس زمانے میں ابھی ہجرت بھی نہیں کی ہے اور اللہ معراج پہ لے گیا ہے۔ معراج کا مطلب یہ اسپیس کا سفر ہے، اور اس سفر کو اللہ نے سیر کہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہتا ہے میں نے سیر کرائی ہے، ڈیٹیل نہیں دکھایا ہے۔ یہ جس سیارے پہ جب چاہتا ہے آتا جاتا ہے، میں نے تو آج سواری بھیج کر سیر کرائی۔ اب اس سواری کو جنہوں نے جیسا سمجھا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اندھوں کے ہاتھ اگر ہاتھی لگ جائے تو پیر پکڑنے والا کہے گا ہاتھی ایسا ہوتا ہے، کان پکڑنے والا کہے گا ہاتھی ایسا ہوتا ہے، چٹائی ہوتا ہے، وہ کہے گا کھمبا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے طور سے کہیں گے۔ یہی حال اندھوں میں معراج رسول کا ہوا کہ معراج رسول کو کوئی سمجھ نہیں پایا، کیونکہ یہ جہالت کے اندھے اسپیس تک سمجھتے کیسے؟ یہ تو بس وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی وابستگی علی سے ہے، جو باب شہر علم نبوت بن کر ممبر سے کہہ رہا تھا کہ پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ آسمان کا راستہ کا مطلب کیا؟ یہاں بیٹھنے والے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان تمنا کریں اپنی نسلوں میں کہ ہمارے یہاں وہ بچے پیدا ہوں جو بیٹھ کر مزدوری نہ کریں، جو مالز کی نوکری کو اپنی معراج نہ سمجھیں، جو ڈھابے پہ ہفتے میں ایک بار حاضری دے دینے سے اپنی معراج زندگی نہ سمجھیں۔ یہ سب غلامی ہے، اس لیے کہ کھانے والا غلام ہوتا ہے، کھلانے والا آقا ہوتا ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیں، ابھی لوگوں نے کہا مولانا جشن میں تو آخر ہی سے شروع ہو پایا، کیوں ہو پایا؟ کہا ہر طرف نظر تھی،
تو آپ جشن سے کہیں گے کہ نظر ہے یا نظر سے کہیں گے کہ جشن ہے؟ کس سے کہیں گے آپ؟ کس سے؟ یعنی وہاں تعلقات نبھانے ہیں، یہاں سے تعلقات بھلے کٹ جائے، یہاں سے تعلقات بناؤ نا، جہاں سے تعلقات کی بنیاد پر فقط تمہارے ارادے سے رکھی ہوئی کھیر ہی نظر نہیں ہے، اللہ نے علی کے ہاتھ سے رزق بٹوایا ہی اس لیے تھا کہ جب مومن کے ہاتھ میں جائے تو تبرک رہے، تو علی والوں کے گھر کا ہر لقمہ تبرک ہے۔ ارے میں کیا کروں؟ کیوں در بدر بھٹکتا ہے؟ لے مرتضیٰ سے بھیک، کیا تجھ کو چاہیے نہیں دست خدا سے بھیک؟ اور دوزخ میں گھر بنایا فدک تم نے چھین کر، دے دیتی مانگ لیتے اگر فاطمہ سے بھیک۔ تو آپ دیکھیں، آپ جشن معراج ہے، معراج فہمی نہیں ہے مسلمانوں میں، روزہ رکھو، یہ کرو، یہ سب تو اعمال ہیں تمہارے۔ اس رسول پر سوچو کہ جس کے لیے میں نے ابتدائے کلام میں جو آج سرنامہ سخن کی آیت کو بطور تلاوت میں نے اس کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت نمبر 21 آف سورہ احزاب ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے میرے نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے، تم سب کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے، کس کی زندگی کو؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ نے کہا کہ جس کو آئیڈیل بنایا وہ ایک اکیلا نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، یعنی یہ محمد محمد کہہ کے ضمانت دے گئے کہ اگر میں گنبد خضرا میں سو جاؤں تو یہ نہ سمجھنا کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، محمد علی بن کے رہے گا، محمد حسن بن کے رہے گا، محمد حسین بن کے رہے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب دوسرے شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین اکبر نے ایک شعر میں حسین منی وانا من الحسین کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کی ہے، اس شعر میں کہ خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث منی، خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث منی، وہ محمد کی لڑائی تھی، لڑا ہے شبیر۔ اے مالونی والو، خون سے لکھی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ہی ہے، جیسے زمانے بدلتے جائیں گے محمد اپنے کردار کو زمانے میں ظاہر کرے گا، جو علی ظاہر کریں نبی کے بعد وہ محمد ہی کا کردار ہے، جو حسن ظاہر کریں وہ محمد ہی کا کردار ہے۔ حسین منی پہ مت رک، حسین منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ تو اب یہ پورا سلسلہ ہے محمدیت کا۔ اب اگر علی دعویٰ کر رہے ہیں گنبد خضرا میں سو جانے کے بعد نبی کے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ علی ہی جانتا ہے، بلکہ ہر علی جانتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، ہر امام میں صبر ہے، ظاہر حسین سے ہوگا، ہر امام کے پیشانی میں وہی سودائے سجدہ ہیں، ظاہر سید سجاد سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانوں میں اظہار جو معصوم ہستیوں کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ بتانے کے لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ محمد کر رہے ہیں۔ محمدیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور محمدیت کی یہ تعمیر ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ اسی لیے کل کی شب جناب ابو طالب کی وفات کی شب، آج معراج کی شب یہاں رکھ دی تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ تم جسے معراج کہتے ہو وہ ابو طالب کی تربیت ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم جسے معراج کہتے ہو وہ ابو طالب کے تربیت کا کمال ہے، اور تم جسے غدیر کہتے ہو وہ مصطفیٰ کی تربیت کا کمال ہے۔ ارے میں کیا کروں، خدا کی قسم۔ جناب ابو طالب ظاہر ہے منزل عالم اسلام نے جس ابو طالب کو نہ چھوڑا، جس کے ایمان تک پہ گفتگو کی، حالانکہ ہم لوگوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے وہ بات،
کیونکہ حضرت ابو طالب کے فضائل کم نہیں ہیں کہ انہیں جواب دینے میں الجھا جائے. فضائل بیان کرو، فضیلت. تھوڑا سا موبائل اب بج رہا ہوگا، گھر چلے آؤ بیٹا، لیکن اگر انہیں پتہ چل جائے محفل میں ہے تو پھر نہیں بجائیں گے. وہ بجاتے اس لیے ہیں کہ کہیں کسی کی بجا نہ دے. آج کل کے ماں باپ کو بڑا ڈر لگتا ہے سیدھے سیدھے آ جائے، ورنہ بجا کے آئے گا تو نہ جانے کیا ہوگا. یہ بہت بڑی منزل ہے. اس لیے خدا کی قسم مجلسوں اور محفلوں کے نام پر ٹچوں کی صحت صحبت اختیار نہ کیا کرو، معصوم کی بزم میں آ کے بیٹھا کرو. اس لیے کہ وہ ٹچے جہنم لے جائیں گے، لیکن معصوم کی بزم میں بیٹھ گئے تو یہ جہنم سے بچا لیں گے. یہ ضمانت ہیں، یہ ضمانت ہیں. یہاں آیا کرو، یہاں آیا کرو. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کلام پڑھا، حالانکہ بڑا ثقیل ترین اردو، اور جو زبان تھی وہ ایسی تھی کہ مجھے بھی لغت لینا پڑی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا کروں، جہاں انہوں نے بے پناہ اردو کا مظاہرہ کیا، اردو زبان کو ایک جہت دے کے پہچنوایا ہے اپنے اس عصر حاضر میں. بہت بڑا چیلنج ہے. بمبئی کی ٹپوری زبان میں کچھ لوگ بیچارے اتنے ٹپوری ہیں کیونکہ جہاں علم نہ ہو وہ بھی ٹپوری ہے. ٹپوری کی بڑی ڈیفینیشن ہے. میں نے یہاں کہیں ایک مرتبہ کہہ دیا تھا ٹپوری، تو کچھ لوگوں نے مجھے گھیر لیا، بولے ممبر سے ٹپوری بولے. تو میں تو ڈر گیا کہ ہاں یار میں تو ٹپوری بولا، لیکن اب اس کا معنی. لیکن جب ڈاکٹر شعور اعظمی کی طرف دیکھا تو انہوں نے پورا ٹپوری ردیف پر کلام ہی کہہ رکھا تھا. ہاں تو میری سمجھ میں آ گیا مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں نے تو ایک بار ٹپوری کہا، یہ 20 شعر میں 40 بار ٹپوری کہیں گے. آپ دیکھیں بھائی میں کیا کروں. یہ ٹپوری زبان کب انسان استعمال کرتا ہے؟ جب ٹپوری حرکتیں کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ حرکت کا نام تہذیب ہے، بولنے کا نام زبان ہے. جب تہذیبیں ایسی آئیں گی تو زبان ویسی آئے گی. لہذا علامہ اقبال نے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے جب معراج کا تعارف کرایا تو کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اب اسی لیے میں مصرع نہیں سنانا چاہتا تھا کیونکہ پورے کلام کا حال دیکھ لیا میں نے. تو میں نے سوچا ایک آدھ ہے شاید پاس ہو جائے، لیکن پاس نہیں ہوا ہے کہ عالم بشریت، عالم بشریت یعنی ہیومن سوسائٹی، ہیومن ورلڈ. عالم بشریت یعنی ہیومن ورلڈ کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. گردوں کہتے ہیں افلاک کو، آسمان کو. تو علامہ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم جو زمین پر بیٹھے ہوئے بشر ہیں نا، ان کی دسترس میں اللہ نے آسمان کو رکھا ہے. اگر علامہ اقبال نے یہ کہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اگر آج چندرما پہ ترنگا لہرا رہا ہے تو رسول نے پہلے جا کر عرش تک یہ بتا دیا ہے کہ جدھر میں جا رہا ہوں ادھر راستے ہیں. ہاں آج میں نہیں، علامہ بہت بڑے نوحوں کے شاعر، سلاموں کے شاعر علامہ نجم افندی گزرے ہیں. جب پہلی بار چاند پہ جانے والا گیا تھا کسی ملک کا، جو جا کے الٹ گیا تھا، اپنی اوقات میں نہیں تھا، ہاں تو اس وقت پورا مسدس کہا تھا حضرت نجم افندی نے. اور اس مسدس کی ایک بیت ہے کہ عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے ہم، چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے. خدا کی قسم. لیکن اگر ولادت حسین پر رسول کا گریہ دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شاعر کی اپنی محبت حسین تھی کہ اس نے کہا ہم چاند پہ حسین کا غم لے کے جائیں گے. مصطفیٰ تو عرش پر حسین کا غم لے کے گئے ہیں. یہ ہے منزل عرش تک. عرش کی منزلوں کو سمجھو. آفاق، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوئی ہے، فی الآفاق. آیات کے لیے آفاق کی لفظ استعمال کی گئی. آفاق کہتے ہیں کائنات کے کناروں کو، دنیا کے کناروں کو نہیں.
پوری کائنات جو گلوبل ورلڈ ہے، جو سرا سے شروع ہو کر ثریا پہ تمام ہوتا ہے، عقل بشر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. عقل بشر مصطفیٰ نے اس آخری جگہ پر جا کر ہم کلام ہو کے کہا کہ 1400 برس پہلے میں نے یہاں تک کا سفر اس لیے کیا ہے کہ جب زمین پر بیٹھ کر تم ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کر لو اور چاند پر بستیاں بسا لو، مریخ تک پہنچ جاؤ، تو تمہاری جرات یہ نہ ہو سکے کہ زمین پر مصطفیٰ کی شریعت ہے. تمہاری جرات یہ نہ ہو سکے کہ زمین پہ مصطفیٰ کی شریعت ہے. مصطفیٰ کی شریعت آسمانوں میں ہے، عالمین میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہر جگہ کے لیے یہ رحمت ہے اللہ کا رسول. تو میں جملہ اور کہوں، آج بات کرتے کرتے ذہن میں آ گیا ہے، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے. انجمن راہ نجات مارونی مراٹ مدرسہ بانبریا شیعہ جامع مسجد کے اس ایوان سے آج خطاب کرتے ہوئے جشن معراج کو میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا. اس جشن معراج کے حوالے سے میں نے ابھی کہا اس کے بانی اور بانیوں کو بھی اللہ ان کی روح کو شاد کرے، جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور لینا بھی چاہیے. اس لیے کہ گھر بلا کے کھلانے سے اچھا کوشش کیا کرو کہ امام باڑہ لا کے سجا دو. اتنی نظر لے آؤ کہ کھانے والے راستہ ڈھونڈے نظر نہیں، اتنی رکھ دو، کیونکہ اجتماعیت اللہ کو پسند ہے. تمہاری غلامی کی تہذیب اور تعلیم نے تمہارے ہاتھوں میں موبائل دے کر دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہوئے بھی تمہیں اکیلا کر دیا، رشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تمہیں اکیلا کر دیا ہے. آج اتنی سی ٹیکنالوجی پہ اترا گئے کہ سب کچھ چھوڑ دیا موبائل پا کر. خدا کی قسم مصطفیٰ عرش پا کر، یعنی الہی اور فطرت کے قوانین کی ان حدوں کو، ان سرحدوں کو جہاں عقل بشر نہیں پہنچی ہے، وہاں مصطفیٰ کے قدم پہنچے ہی اس لیے تھے کہ تم اپنے نبی کو لے کے قیامت تک کبھی ان ماڈرن نہ تصور کرنا، بلکہ تم اتنے بڑے ماڈرن ہو کہ جب کائنات کو ماڈرن کی میننگ پتہ نہیں تھی تب حسنین جنت کے کپڑے منگوا کے پہنتے تھے اور مصطفیٰ عرش کی سیر کیا کرتے تھے. اور قرآن کو کہنا پڑا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جب یہ چاہ جائیں تو کپڑے جنت سے آئیں گے، جب یہ سیر کرنا چاہیں تو ہم براق بھیجیں گے. لیکن تمہاری جاہل عقلیں براق کی بھی تصویر بنائیں گی تو کہنے کو تو گھوڑا رہے گا لیکن شکل گھوڑی کی ہوگی، اور اسے تم معراج النبی میں براق النبی کا نام دو گے. جب ادھر تم نے براق بنایا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو نبی کے گھر کو چومنے والے ہیں انہیں براق ملتا ہے، اور جو علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں انہیں وہ براق ملتا ہے کہ جس پر قیامت تک ریسرچ کی جائے. براق ہے برق کی جمع، برق کی روح، لب سے لباب، یہ سب مل جائے گا. شعور عروج میں، شعور حجت میں یہ سب لفظیں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی. لب سے لباب بنتا ہے، اسی طرح برق سے براق ہے. برق یعنی بجلی، بجلی یعنی اسپرٹ آف پاور، یہ ہے براق، یعنی خالی پاور نہیں، اسپرٹ آف پاور. یہ ہے رسول کی سواری، اور اس پر رسول جسم کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر بتایا کہ اب تک تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں. دیکھیں ہنچل صاحب بھی ماشاءاللہ سے لڑک گئے ہیں. ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ساقی نامہ کا شعر نہ پڑھا کریں. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ عمر زیادہ ہو جائے تو چھوڑ دیا کرو، لیکن خدا کی قسم یہ میں ولایت آل محمد ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے طلب بڑھتی جاتی ہے، نشہ بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے جب یہ شاعر مرثیہ بھی لکھتا ہے نا تو قمر جلالوی کی طرح اس جگہ کی ساقی نامہ نہیں بھولتا
کہ جب عباس اپنے گھوڑے کو دریا کی طرف لے کے چلے ہیں تو شاعر وہاں بھی ساتھی نامہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے ساتھی شکست کھا گیا باطل شراب لا، ساتھی شکست کھا گیا باطل شراب لا، اس وقت موج میں ہے میرا دل شراب لا، مقتول ہے جو بنتا تھا قاتل شراب لا، پیاسے سے مات کھا گیا ساحل، پیاسے سے مات کھا گیا ساحل شراب لا، اس خاص مائی کا جام جو مشہور عام ہے جس کے پیے بغیر عبادت حرام۔ لہذا اللہ نے سواری بھیجی تو براق، براق یعنی پاور آف روح، یعنی پاور کی روح، روح کو بھیجا۔ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اس پاور کی رفتار پہ نہ جائیے جو آپ کا بنایا ہے، وہ پاور جسے اللہ پاور کہہ رہا ہے، وہ برق جو ادھر سے چلی یوں چوما کیوں گئی، اسی برق نے بتایا کہ ذوالفقار گرتی کیسی ہے اٹھتی کیسے ہے، یہ برق ہے، برق کی روح کو اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے آؤ۔ جبھی تو آپ سنتے ہیں نا راتوں رات کیا اسپیڈ ہوگی۔ ابھی ہم آج آپ کہتے ہیں نا ارے راتوں رات وہ سعودی جا کے چلا آتا ہے، بیٹھتا کس پہ ہے؟ جہاز پہ یا کسی گھوڑے پہ؟ اس کا مطلب گھوڑے پہ بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ یہ مسلمانوں نے جب انہیں معراج نہیں ملی نا تو آج یہ کہکشاں بھی جب آسمانوں میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں براق النبی کی جہاں جہاں ٹھوکر لگی ہے، تو گھوڑا نہیں بھیجا تھا اللہ نے، برق بھیجا تھا، برق کی جمع ہے، برق کی روح ہے براق، اس براق کے ذریعے بلایا اللہ نے، لے گیا۔ اب چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، آخری بار میں نے سوچا تھا جتنی دیر شعور عالمی صاحب شاعری کریں گے اور شعر پڑھیں گے اتنی ہی دیر میں تقریر کروں گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ انہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے ماشاءاللہ ایک سے دو کلام اگر مٹھار کے پڑھ دیں، تھوڑا تھوڑا گاؤں والی زبان بھی مادری لے کے آیا کریں، اگر یہ مٹھار کے پڑھنے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو میں نے سوچا آدھا گھنٹہ ان کا کلام، آدھا گھنٹہ میری تقریر، مل کے 1 گھنٹہ ہو جائے گا، لفافہ الگ ہوگا، تقریر ایک ہوگی۔ یہی تو کم از کم ہونا چاہیے بھائی، عیدی کا دن ہے، عیدی تو ملنا ہی چاہیے، عیدی لینا دینا ہے، کم از کم عیدی لینے دینے سے سخاوت پیدا ہوتی ہے، بخل تو قریب نہیں آتا، کنجوسی تو قریب نہیں آتی۔ لہذا بس میں اپنے گفتگو کو یہی سمیٹ لوں کہ دیکھیے جہالت کا نتیجہ، جاہل چاہے جتنا سجدوں میں سر رکھے، چاہے جتنا روزے رکھے، چاہے جتنا جو کرے، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے پاس علم نہ ہو۔ تو اب جاہل جب سجدے کر کے سجدوں کی قیمت نہیں پاتا تو جاہل کوئی بھی عمل کر لے قیمت کہاں سے پائے گا؟ ارے جب جاہل کو نماز سمجھ میں نہ آئی تو حسین کیسے سمجھ لی؟ میں کیا کروں؟ یہ سامنے دکھتی ہوئی 2 رکعت نماز جس کی پیٹ پہ آ کے حسین بیٹھ جائے، ارے میں کیا کروں؟ یہ میں کبھی کبھی شعرا کہتے ہیں یہ جملے اشتہاروں میں کہ یہ پشت رسول پہ نہیں بیٹھے تھے حسین، یہ نماز کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے تھے، کیونکہ جب نماز مجسم ہوتی ہے تو مصطفیٰ بنتی ہے، مصطفیٰ رکعتوں میں ڈھلتے ہیں تو نماز بنتے ہیں۔ بڑی توجہ ہے۔ میں آخری بات پہ یہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں اب یہ زلفیں، یہ کان، یہ بالیاں، یہ ہے آنکھیں، یہ ابرو، یہ آریز، یہ لب، کسی میں الجھ کے رہ گئے، پوری معراج بھلا دی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دور میں اسکالرز تو تھے، ریسرچ کرنے والے۔ چھٹے سرکار کے زمانے میں یونان میں بہت زبردست مشہور تھا پوری دنیا میں یونان ریسرچ کے منزل میں، اور زیادہ تر میڈیکل سائنس وہی عروج پا رہی تھی۔ یہ تو ابھی آیا ہے یہ سب کچھ، اور یہاں جب سے یہ سب آیا ہے تو ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ تو اب گھر بھی ہمارا ہوٹل ہی جیسا ہے، آپ دیکھ لیں، نہ کوئی چین ہے نہ سکون ہے، جلدی کھاؤ نکلو، یہی تو ہو رہا ہے۔ بنائے بہت اچھا ہے لیکن بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، جتنا گھر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی دل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، کیے جا رہے ہیں دل بھی چھوٹا۔ اب ظاہر ہے تو میں یہ بات آپ کی خدمت عالی میں آخری منزل میں وہ 2-4 منٹ میں تمام کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ محسوس بھی ہوں گے۔ تو یونان میں اس وقت ریسرچ چل رہی تھی، ان کی ریسرچ اسپیس پر تھی، یعنی فلکیات پر،
فضاؤں پر، یہ اسپیس پر ریسرچ کرنے والے، انہوں نے سنا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو معراج ہوئی تھی. چھٹی پیڑھی ہے پیغمبر کے بعد چھٹے سرکار کی، مگر وہ لوگ انہی کا ذہن میں تصور لیے ہوئے مدینے آ گئے. مدینے جب پہنچے تو بجائے سرکار کے عباسی خلیفہ کے بارگاہ میں لوگ لے کے چلے گئے، اور یہ وہ خلیفہ تھا جس کے ہاں بہلول رہتے تھے، دربار میں بہلول رہتے تھے. تو یہ لوگ وہاں چلے گئے. جب پہنچے تو ظاہر ڈیلیگیٹس جب آتے ہیں اوپر سے دوسرے مذہب کے ہوں، ابھی اچانک یہیں پر باقاعدہ بھگوا پہنے ہوئے سب کیے ہوئے اچانک مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ بھائی یہ کیسے. اسی طرح وہاں دربار مسلمانوں کے خلیفہ کا اور وہ اسکالر یونان کے، یہ کیسے. ظاہر پہناوا بھی الگ ہوتا تھا، عرب کا پہناوا الگ ہے، یورپ کا پہناوا الگ ہے، موسموں کی وجہ سے بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہاں جب پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا ہاں کہاں سے آئے ہیں؟ یونان سے آئے ہیں. کیا ہیں آپ؟ کہا ہم لوگ اسکالر ہیں. کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر معراج پہ گئے تھے. معراج پہ جانے کا مطلب بلندی پہ، اور جب گئے تو ظاہر ہے کہ راستے میں آسمان تھا، اور جب آسمان تھا تو آسمان ٹوٹا کیسے اور پھر جڑا کیسے. یعنی اتنی بات اس زمانے کے لوگ آسمان کے بارے میں سوچتے تھے کہ اگر ٹوٹا تو پھر جڑا کیسے، مگر مکے کے کفار نہیں سمجھ پائے کہ دیوار پھٹی تو پھر جڑی کیسے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ دربار میں پہنچ گئے، بادشاہ کو خبر کر دی گئی. بادشاہ نے کہا کہ مہمان سرا کھلوا دیا جائے، غذائیں پہنچا دی جائیں، انہیں سارے سامان مہیا کر دیے جائیں، مہمان ہیں ہمارے. دوسری صبح ہوئی، دربار سجا، علماء آئے، یہ لوگ اپنے سوالات لے کے پہنچے. کہا ہم کو بس اتنا جاننا ہے کہ ہماری ریسرچ میں آسمان پھٹ نہیں سکتا، جڑ نہیں سکتا، تو آپ کے نبی اگر معراج پہ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا آسمان پھٹا کیسے، جڑا کیسے، زیادہ بتا دیجئے. اب ہارون رشید تھا، اس نے تمام علماء کو، جیسے یوسف نامے میں سب جناب یوسف کے مقابلے میں خاک کی تعبیر والے تھے نا، یہ سارے کے سارے اسی طرح جمع ہیں. کھا کھا کے ایک دم کھا کھا کے مال دین کا وہ لال ہو گئے، لکھے پڑھے بھی قوم کے دلال ہو گئے. لہذا یہ پورا جو ہے پانڈا ٹائپ مولوی یہ سارے کے سارے جمع ہوئے. کہا جلدی جلدی بتاؤ آسمان پھٹتا کیسے، جڑتا کیسے. اب یہ تعویذ لکھنے والے مولوی بیچارے پھنس گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جس کا ماہر ہو اس سے وہ سوال کیا جائے. یہ بھی یاد رہے. یعنی اگر میں مولوی ٹوپی شیروانی رکھے ہوں تو میں ڈیٹا سائنس کے بارے میں بات نہ کروں. کچھ بچے سمجھ گئے ہوں گے کہ تو مولوی پتہ نہیں کیسے جان گیا، لگتا ہے کہیں سے کی ورڈ پا لیا ہوگا، اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا. بہرحال تو اسی لیے میں نے کہا تھا یہ سبجیکٹ معراج کا جو ہے یہ تعریف وجود ختم مرتبت کرنے کے لیے تو ہے کہ منقبت ہو جائے، لیکن اسے علم کی منزلوں تک لے جانا، قرآن نے جس لیے سیر کرائی تھی اس مقصد کو سمجھ لینا، تنا فتد اللہ کی منزلوں کو سمجھنا، سرا اور سریا کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں اور یہ سمجھنے کی چیز ہے. کیونکہ کائنات کو اللہ نے معجزہ نہیں بنایا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ ہے. کائنات تو تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے بنائی گئی. لہذا اب دیکھیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے بھی حالانکہ نیچے جا چکا تھا کہ مجھے کچھ کھانا مل جائے تاکہ کھا کے پڑھ سکوں. تو ملا جی نے کہا کہ 2 شعرا کے بعد نمبر آنے والا ہے، تب تک ڈائجیشن بھی مکمل نہیں ہوگا. تو میں واپس چلا آیا. میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ اگر پیٹ کا ڈائجیشن بگڑا تو قے ہونے لگے گی، اور بھیجے کا ڈائجیشن بگڑا تو علمی قے ہونے لگے گی، ہے نا. آخری بات یہ دیکھیے ان لوگوں نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، بہت اچھا اپنی ریسرچ جو لے کے آئے ہیں. چونکہ ریسرچ اور تحقیق ہر دور میں چینج ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، جیسے جیسے حقائق سامنے آتے ہیں. اس زمانے میں چھٹے سرکار کا زمانہ تھا، وہ آئے ڈیلیگیٹس یونان سے،
اور آنے کے بعد انہوں نے دربار میں ڈیرا ڈال دیا. 5 دن گزر گئے. بادشاہ کہتا رہا بہت کھلا رہا ہوں تمہیں, بہت وظیفے دیے, بہت انعامات لے گئے, بڑی زمینیں دکھوائیں, مولویوں جلدی سے جواب دو, ورنہ وہی حال کیا اخناتون والا, ورنہ سب ڈر گئے. اور جب ڈرے تو اب جہالت تو چھپا نہیں تھا کہ لگے سرکار ان کو معراج جو ہوئی وہ جسمانی کہاں ہوئی, وہ تو روحانی معراج تھی. تو وہ لوگ کہتے ہیں واٹ اسپرچل ود باڈی, نو ود باڈی, باڈی کے ساتھ نہیں گئے, گو بیک. سارے ڈیلیگیٹس کہتے ہیں چلو واپس چلو بھائی, روحیں تو ہماری بھی نہ جانے کہاں کہاں آتی جاتی ہیں, اگر انہی کی گئی تو کیا بڑا کمال ہے. ہم تو آسمان بالجسم طے کرنا, وہ گئے تھے, ہم کہتے ہیں آسمان پھٹ نہیں سکتا, اور اگر پھٹ سکتا ہے تو پھاڑا کیسے اور پھٹا کیسے, یہ بتائیں. ادھر وہ دربار سے نکلے اور ادھر جو رسالت کا سچا وارث صادق آل محمد تھا اس نے اپنے غلام کو بلایا, کہا غلام یہاں آؤ, کہا کیا بات ہے آقا, کہا یہ گھوڑا لو. اور ایک قافلہ دربار سے نکلا ہے, ابھی فلاں دریا کے پاس اس کے ساحل پہ وہ پیدل پہنچنے والا ہے, اس سے جا کے ملنا اور جا کر کے میرا سلام کہنا, جو بھی تسلیم آداب جو بھی رہا ہو کہنا, اور کہہ دینا ان سے کہ تم لوگ جس سوال کا جواب لینے کے لیے آئے تھے وہ بادشاہ کے دربار سے نہیں ملے گا, امام کے مجھ جیسے فقیر سے ملے گا. کیا کہا؟ تو امام نے اس کو سمجھا دیا کہ وہ آئے تھے آسمان کا پھٹنا جڑنا پوچھنے, لہذا تم جاؤ گھوڑا لے کر, اور جب پہنچنا ان کے پاس تو ان سے خالی سوال کرنا کہ تم کہاں سے آئے ہو, تو وہ کہیں گے یونان سے آئے ہیں. تو امام نے کہا ان سے پوچھنا کیسے آئے, تو وہ کہیں گے سواری سے آئے. کہا راستے میں بری راستہ بھی تھا یعنی زمین کا, بحری بھی تھا یعنی پانی کا راستہ بھی تھا, تو دونوں راستے تم نے طے کیسے کیے؟ بھائی جب تم چلے سواری سے تو راستے میں ہوا تھی, ہوا نے راستہ نہیں روکا, تو وہ کہیں گے نہیں روکا. کہ پھر تم مسکرا دینا اور ان سے پوچھنا کہ جب ہوا ہر طرف موجود ہے تو ہوا نے راستہ روکا کیوں نہیں, ان کی سواری بڑھی کیسے؟ تو کہا وہ جواب دیں گے, پڑھے لکھے ہیں, وہ جواب دیں گے کہ چونکہ ہوا میں لطافت ہے اور سواری میں ویٹ ہے, جب ویٹ بڑھتا ہے تو لطافت پھٹتی ہے, لہذا ہمارا گھوڑا بڑھتا جاتا تھا, ہوا پھٹتی جاتی تھی, پیچھے جڑتی جاتی تھی. کہا جب یہ جواب دے لیں تو ان سے تم پوچھنا کہ پانی پہ کیسے چلے. کہا پانی پہ بھی اسی طرح جیسے ہوا میں لطافت ہے ویسے پانی میں لطافت ہے. میری کشتی ہماری بڑھتی جاتی تھی, پانی پھٹتا جاتا تھا, پیچھے جڑتا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں جب گھوڑے سے چلے ہوا پھٹی پیچھے جڑی, کہیں نشان دکھائی دیا ہوا میں شگاف کا؟ نہیں دکھائی دیا, کیونکہ ہوا میں شگاف ہوگا ہی نہیں, لطیف ہے. پانی میں شگاف نہیں ہوگا, لطیف ہے, پھٹے گا جڑے گا, پھٹے گا جڑے گا. تو کہا جب یہ دونوں جواب وہ دے لیں تب ان سے کہنا کہ آسمان بھی پانی اور ہوا کا مثل ہے. اللہ نے جو آسمان بنایا ہے یہ پانی اور ہوا کو ملا کے بنایا ہے. میرا جد جسم کے ساتھ گیا مگر میرے جد کے جسم میں ویٹ تھا, آسمانوں میں لطافت تھی, میرا جد بڑھتا جاتا تھا, آسمان پھٹتا جاتا تھا, پیچھے جڑتا جاتا تھا. گر گئے ختم ہو گئے. کہا یہ تمہارا جواب نہیں ہو سکتا. کس کا جواب ہے؟ کہ مصطفیٰ کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق کا جواب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیے پانی سے نیچے جا کے کلی کریں گے تو منہ صاف ہوگا, لیکن صلوات پڑھیں گے تو دل صاف ہوگا.
آواز بلند صلوات پڑھی، اور ظاہر ہے کہ اس صلوات کی برکت سے، اس جشن معراج کی برکت سے یہ شب بعثت پیغمبر بھی ہے. وہ پہلو میں نے چھیڑا ہی نہیں. بعثت یہ سب وہ لفظ ہیں نا کہ جب انسان علم کے کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تب اسے 3-4 لفظوں کا لفظ بعثت سمجھ میں آتا ہے، ورنہ سن لینا کر لینا. بہرحال پروردگار جتنوں نے بھی اس جشن میں دامے درمے قدمے سخنے تعاون کیا ہے، ادارہ راہ نجات کی کمر کو مضبوط کیا ہے، جنہوں نے مالی طور پر بھی حصہ لیا ہے، پروردگار ان سب کے اس حصے کو قبول کرے، ان کے رزق میں اسی طرح دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.